بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اور درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ذکر کریں گے قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا۔ یہ ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن عزیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلوات و سلام ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال کا نکلنا، نمبر 3 دابۃ الارض کا نکلنا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء اکرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا، اور تو ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ترجمہ، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ ایک جانور ہوگا، یعنی 4 پاؤں والا جانور ہوگا۔ اس جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ دابۃ الارض کا جسم کیسا ہوگا، اس کی باڈی کیسی ہوگی، اس کا کلر کیسا ہوگا، اور یہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا اور یہ منہ سے کھائے گا، اور چونچ پرندے جیسی ہوگی، بالکل الگ ہی قسم کا جانور ہوگا۔ اس کے 4 پاؤں ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر قسم کا رنگ پایا جائے گا، اس کے بال اون والے ہوں گے۔ دابۃ الارض کے دونوں کانوں کے درمیان کا سفر 3 میل کے سفر کے برابر ہوگا۔ یہ اتنی تیزی سے دوڑے گا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا اور یہ عربی میں بات چیت کرے گا۔ دابۃ الارض کی جسامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا اور آنکھیں خنزیر کی آنکھیں جیسی، اس کا کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگوں جیسے، اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی، اور اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا، اور اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا، اور اس کی کمر بلی کی کمر جیسی، اور اس کی دم مینڈھے کی دم جیسی، اور پاؤں اونٹ کے پاؤں جیسے ہوں گے۔ مکے میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرے کے موقع پر حاجی چکر لگاتے ہیں اور صحیح مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنی سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی، اور یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا اور ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ وہ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ پائے گا، اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا، اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا اور صاف الفاظ میں عربی میں کہے گا، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے کہ کسی کا کفر چھپ نہیں سکے گا۔ یہ علامت پھر کبھی بدلے گی نہیں۔
اب جو کافر ہے وہ ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دابۃ الارض تمام شہروں علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس پر حملہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں ان تمام نشانیوں کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی ذات سے انکاری کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، اور وہ وقت کی ڈھیل ہے جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔